बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन, नूरे नजफ स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान आगा हसन रज़ा मदनी। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपका मेज़बान बंदा नचीज़ हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर तनवीर मदनी। हम आज की नशिस्त में आपके सामने नए मेहमानों के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि साहबजादा मोहम्मद हमाद बशीर कादरी साहब, और उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, जो कि पिंडी से तशरीफ लाए हैं, प्रोफेसर हाफिज़ अहमद चिश्ती साहब। साहबजादा हाफिज़ हमाद बशीर कादरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे सेगमेंट का आगाज़ तलावत कुरान पाक से करें। जी का सर, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے صاحبزادہ حافظ حماد بشیر قادری جو کہ تلاوت بینہ سے ہمارے دلوں کو روشن فرما رہے تھے. جی ناظرین کرام، آج میرے حلقہ یارہ میں جو میرے دامن میں نعت خان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. آپ بالکل ان سے ناواقف نہیں ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ ہمارے پاس حاضر ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہماری نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کی جو ٹیم ہے ان کے ماشاءاللہ ڈائریکٹر بھی ہیں. اور میری ان سے گزارش ہے کہ جناب عبداللہ ارشاد مدنی صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کیا جائے. درے نبی سے ہوا نسبتیں
بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے جناب محترم عبداللہ ارشاد مدنی صاحب نے حاضری پیش کی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ آج ہمارے جب سے پروگرام الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، عبداللہ بھائی کی یہ پہلی نعت تھی جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آج شائع ہونے جا رہی ہے. اس کو مزید سنیں اور آگے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی. ناظرین کرام، انشاءاللہ اسی کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے آج کے جو مہمان عالم دین، مہمان پروفیسر جو کہ سرزمین راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک، واپس آ کے انشاءاللہ اپنے علامہ صاحب کی طرف چلیں گے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہمارے سیٹ میں موجود جو عالم دین موجود ہیں، ان کا تعلق شہر راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی لمبی مسافت سے طے کر کے ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم بارہا رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ بیٹیوں کا اسلام میں کیا مقام ہے. اب صاحب، بیٹیوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اور یہ الحمدللہ یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور میں خوش ہوا کہ قاری صاحب نے جب اس موضوع کا چناؤ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، وہ وقت کہ جب بیٹی کی پیدائش کو گھر میں نحوست سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پاکزاد نے جب دنیا میں بیٹی کا مقام بتایا تو وہ انہوں نے صرف بتانے کی حد تک نہیں رہے، انہوں نے عملی زندگی میں رہتے ہوئے اس کو جامہ پہنایا، عملی جامہ پہنایا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف فرما سے اور اما زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور ان کے ادب میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ مقام بیٹی کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی طرف کہ جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. میری مراد جناب پروفیسر حافظ احمد چشتی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. قبلہ، آپ کو ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے لمبی مسافت طے کر کے ہمارے پاس تشریف لائے، اور ظاہر سی بات آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ تھکاوٹ بھی اس پاک ذکر کے صدقے دور فرمائے اور آپ کو قدم قدم بارہا رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. تو قبلہ، آج کا ہمارا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کہ بیٹی کا اسلام میں مقام، ہمارا یہ موضوع ہے. تو بسم اللہ کر کے شروع کیجئے، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس سے نو دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین. میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ یا مولانا و مولا الثقلین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے کرم سے آج ہم یہاں حاضر ہوئے، اور میں مشکور ہوں نور نجف رمضان پوری ٹیم کا. اس کے جو میں بہت زیادہ مشکور ہوں نور نجف رمضان ٹیم کا، جو ہمارے ساتھ حافظ ابو بکر صاحب، ہمارے ساتھ آغا حسن رضا مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھ حافظ حماد بشیر قادری صاحب، کہ جن کی وساطت سے آج ہماری حاضری ہم یہاں حاضر ہوئے. اور ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.
جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں بیٹی کا مقام۔ اسلام سے پہلے قبل از اسلام بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جی جی جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک مابعوث نہ ہوئے اس سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں بیٹی کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے کے بعد بیٹی کو ایک مقام دیا گیا، یہاں تک کہ جس بیٹی کو قبل اسلام کچھ نہ سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عرب کے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ ان کے گھر یعنی کہ بیٹی کی ولادت ہوئی، کہ ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کو کہیں جہنم سے خلاصی کا ذریعہ قرار دیا اور کہیں جنت میں دخول کا ذریعہ قرار دیا، اور سب سے بڑی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو اپنی معیت کے اصول کا ذریعہ قرار دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹی کی پرورش کی اور اسے زندہ درگور نہ کیا اور اسے حقیر نہ سمجھا اور اس کی اچھی تربیت کی، اور اللہ پاک کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے، اللہ پاک اسے جنت عطا کر دیں گے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اب بیٹی اور بیٹوں میں کچھ فرق نہ کیا، ایسا نہیں کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کو کم فوقیت دی جائے، نہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ بیٹی اور بیٹوں میں کچھ فرق نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ غزوہ بدر کے معرکے کے بعد کفار قریش کے پاس جو قیدی بچے، ان قیدیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ابو العاص بن ربیع، وہ بھی کفار قریش کے پاس رہ گئے۔ کفار قریش نے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے کچھ فدیہ مقرر کیا، تو اس فدیے میں جس وقت حضرت ابو العاص بن ربیع، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت ابو العاص بن ربیع جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، بلکہ قبل از اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کو ان کے حق میں دے دیا تھا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے قبل از اسلام کیا گیا۔ تو جس وقت غزوہ بدر کا معرکہ، اس معرکے کے بعد جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ بات پتہ چلی تو جو ابو العاص بن ربیع تھے انہوں نے مکہ میں حضرت زینب کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ کچھ بھیجا جائے تاکہ وہ آزادی حاصل کریں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت ایک ہار بھیجا، اور وہ ہار جس وقت ابو العاص بن ربیع کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ سارا مال پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ کی آنکھوں سے جس وقت اس ہار کو دیکھ کر بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے اس ہار کو پہچان لیا، یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں دیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ سے یہ عرض کی کہ اگر یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ ہار واپس کر دیا، اور اس وقت ایک شرط رکھی، وہ شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جو حضرت ابو العاص بن ربیع ہیں
یہ جس وقت یہاں سے آزاد ہوں گے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مدینہ شریف واپس بھیج دیں گے. تو ایسا ہوا کہ جس وقت حضرت ابو العاص بن ربیع جس وقت آزاد ہو گئے تو ان کی آزادی کے بعد سیدہ زینب کو مدینہ بھیجا گیا. سیدہ زینب کو جس وقت مدینہ روانہ کیا گیا تو کفار قریش نے انہیں روکا, راستے میں رکاوٹیں ڈالی. تو ایک کافر نے جس وقت ایک کافر نے ان کو روکا تو وہ اونٹ پر سوار تھی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جس وقت اونٹ سے گری تو اس وقت آپ حاملہ تھیں. تو اس گرنے کی وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ساقط ہو گیا. اور جس وقت حضرت ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ آپ کو بھیجا تو ان سے رہا نہ گیا, انہوں نے آواز لگائی, کفار کو پکارا کہ اب کوئی بھی اگر سامنے آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. تو اتنے میں حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئے اور انہوں نے راستے کو صاف کروایا. اور بطش کے مقام پہ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا. بطن کے مقام پر حضرت زینب کو پہنچایا گیا. الغرض حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بڑی فضیلت والی ہے کہ جس نے اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی یہ میرے پاس پہنچی. اور اس کے بعد پھر سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ایمن نے آپ کو غسل و کفن دیا اور کفن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کا کپڑا عطا فرمایا کہ جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن بنایا گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر انور میں اتارا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایسا یہ تو تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی انہوں نے بیٹی کا مقام کر کے ہمیں بتا دیا, ہمارے لیے عملی نمونہ سامنے رکھ دیا گیا. بے شک قیلہ آپ نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ قبل اسلام دور جہالت میں کہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی, بیٹیوں کو دفن کرنے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی, کیوں ایسا اتنی منحوس کیوں سمجھی جاتی تھی؟ قبل اسلام بیٹیوں کو دفن کرنے کی چند وجوہات ہیں. جی. اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ معاشی ہستعالی کا دور تھا, ان کی معاشی حالت بڑی کمزور تھی, جس وجہ سے بیٹیوں کو پالنا, جوان کرنا اور ان کی شادی کرنا وہ بوجھ سمجھتے تھے اور ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. اس وجہ سے وہ پہلے ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے, یعنی کہ ان کو ٹھکانے لگا دیتے. اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر قتل و غارت کا ان کا روز کا معمول تھا. تو قتل و غارت میں بیٹے تو ان کا ساتھ دیتے تھے, لڑائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے. بیٹیاں گو کہ اس عمل میں شریک نہ ہو سکتی تھیں. تو اور کفار کی یہ ان کی طرف سے جس وقت دشمنوں کی طرف سے ان کے گھروں پر حملے کیے جاتے تو ان کے لیے یہ بڑی پریشانی کا سبب بنتا, اس لیے بھی یہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے. اور اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر وہ ان کے اندر بڑا گھمنڈ تھا, وہ اس چیز کو بڑا فخر محسوس کرتے تھے اور اس چیز کو بہت معیوب سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی داماد بنے. وہ داماد نہ بنانا چاہتے تھے, اس وجہ سے بھی وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو علامہ صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ چلیں الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, بیٹی کا مقام بتایا. اچھا, تو کیا بیٹی کی پرورش کرنے پر کوئی ہمارے اسلام میں, ہمارے شریعت میں, ہمارے دین میں کوئی انعام رکھا گیا ہے کوئی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی بیان کی, اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی
اور اس کو اچھی تعلیم و تربیت دی اور اس کو اچھا کھلایا پلایا اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں عطا کی ہیں اس نعمتوں میں سے اسے اس نے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جو جہنم کی آگ ہے اس کو، اس بیٹی کو حجاب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کو اچھا کھلایا پلایا، ان کو اچھا پہنایا اور ان کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کلام صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ بیٹی کی پرورش کرنے پر بھی ہمارے دین اسلام میں انعام رکھا گیا ہے۔ تو علامہ صاحب جیسا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس ازدواجی زندگی میں سے انہوں نے بھی گزرنا ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم ان کی رشتے کرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، تو ہمارا ان کو جج کرنے کا، لڑکا جج کرنے کا جو کرائٹیریا ہوگا، جو پیرامیٹر ہوگا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ کس شخص سے شادی کرنی چاہیے؟ اس میں کچھ ایسی ایبیلٹیز بتائیں کہ جس سے ہمیں دیکھ کے بندے کو جج کرنا چاہیے۔ جی، ہمیں جس وقت بیٹی کا نکاح کرنا چاہیے اس وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں اس کی سیرت، وہ اس کا جو دینی جو کردار ہے اس کا کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی، یعنی کہ جس نے کسی فاسق سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے قطع رحمی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کرنا اسے اپنی کنیز بنانا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت سے نکاح کر کے ہم اسے ایک ملازمہ بنا رہے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس عورت سے ہم نکاح کرتے ہیں اسے اپنی کنیز بنائیں۔ بلکہ ہم اس کو ایک واقعے سے ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اپنی بیٹی کا نکاح کرنا انہوں نے چاہا، ان کی بیٹی اس قابل ہو گئی کہ وہ نکاح کرنا چاہیں، تو انہوں نے بہت تلاش کی، حتیٰ کہ اس وقت کے بادشاہ کے ہاں سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا، تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مختلف مساجد میں جا کر انہوں نے نیک اور پارسا لڑکی کی تلاش کی۔ یہاں پر رک کے میں ایک بات آپ کی کلیئر کروں کہ ہمیں جس وقت اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہیے تو ہمیں یہ چیز ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ جو لڑکا ہے جس سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں وہ نیک اور پارسا کتنا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے وہ قرب اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن صاحب آج ہمارے معاشرے میں جو ایک نحوست سمجھی جاتی ہے کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ دیندار نہ ہو، چاہے نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، کلمہ روزہ زکات حج کسی چیز کا اسے علم ہے نہیں ہے، اسلامی کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ٹچ ہے نہیں ہے، لیکن جو زیادہ چیز رکھی جاتی ہے وہ اس کی دولت رکھی جاتی ہے۔ قبلہ مطلب ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ اگر دولت ضرورت کی حد تک رہے تو پھر تو یہ تو ہم بھی چاہیں گے کہ اگلے بندے کے پاس ضرورت کی حد تک اس کے پاس اتنی کو وسائل ہونے چاہیے، لیکن جب بات آ جاتی ہے نا آسائشوں پر تو تب آ کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں دینی صرف وہ مطلب کیا کرائٹیریا آنا چاہیے؟ ہمیں جو دین اسلام نے سبق دیا ہے وہ تو یہ سبق دیا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد بیٹی کا نکاح کریں، یعنی اس کی سیرت کو بھی، اس کی صورت کو بھی دیکھ لیں اور دولت کو بھی دیکھ لیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم اس کا نکاح کریں تو دولت کو پس پشت پھینک دیں، کیونکہ جس وقت ایک لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر پر ہوتی ہے، اسی طرح باقی تمام ذمہ داریاں بھی اس کے شوہر پر ہوتی ہے۔ اس لیے جس وقت ہم نکاح کریں تو نکاح کرتے وقت ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ ہر چیز کو ہم مد نظر رکھ کے اپنی بیٹی کا نکاح کریں۔ زندگی کے جو عام زندگی روزمرہ کی زندگی اس کے وسائل اگر اتنے اس کے پاس ہیں تو پھر تو بسم اللہ کریں۔ اگر آپ اپنے دوسرے کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی سیرت اچھی ہے، لڑکا نمازی ہے، لڑکا پرہیزی ہے، وہ سارے کرائٹیریا دیکھنے کے بعد جب بندہ بعد میں اس چیز کو بھی چلے دیکھ لینا چاہیے، اس کو بھی پیچھے نہیں پھینکنا چاہیے کہ چلے ہم اس کے پاس کیا زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی ہیں کہ نہیں۔
لیکن اب بندہ اسی چیز پہ ہے کہ کیا اس کے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ، یہ چیز کیا اسلام میں جائز ہے نہیں ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے۔ یہ ایسا ہے کہ ہم جس وقت رشتہ کریں تو ہمیں سب سے پہلے ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو ہم نے فرسٹ پریورٹی میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ کہ وہ جو لڑکا ہے وہ نیک کتنا ہے، پرسا پرہیزگار کتنا ہے۔ جی جی۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اتنی آسائشیں تو نہ ہو، بلکہ اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت ہونی چاہیے کہ وہ ضروریات زندگی گزار سکے۔ جی جی۔ حتیٰ کہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت بھی نہ ہو کہ وہ ضروریات زندگی گزار نہ سکے، تو اس وجہ سے کل وہ ہماری بیٹی کے لیے بھی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں، آج کے نشست کا اختتام کرتے ہیں اسی بات پہ، اور آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کی نشست سے؟ آج کی ہماری نشست میں یہی میسج ہے کہ ہم جس وقت ہم نے جس موضوع پر آج بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ بیٹیوں کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ تو آخری بات ہم اللہ کے قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹیوں کا کیا مقام اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ تو قبل اسلام تھا کہ جس وقت ان کو خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے جو رنگ تھے، منہ کے رنگ وہ کالے پڑ جاتے اور وہ غصہ کھا جاتے اور اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے کہ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا یہ اپنی بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھیں یا مٹی میں دبا دیں۔ ارے یہ انہوں نے بہت برا فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہی میسج ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت اور ان کے اچھی جگہ دے کر ہم ان کا نکاح کریں تاکہ کل وہ معاشرے میں پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قصہ، بہت ہی ماشاءاللہ احسن انداز سے آپ نے جو پوائنٹ ہے ہمارے گوش گزار کیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے شہر راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر حافظ احمد چشتی صاحب کے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بیٹی کا مقام بتایا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میری تمام سننے والوں سے، سامعین سے، ناظرین سے میری گزارش ہے کہ خدا اپنی بیٹیوں سے محبت کیجیے، بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق نہ رکھیے، کیونکہ اگر آپ اس طرح فرق کریں گے تو جو بیٹی ہے وہ معاشرے میں بھی، گھر میں بھی احساس کمتری کا شکار ہوگی۔ اس کو فرسٹ پریورٹی دیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔